अस्सलाम वालेकुम बच्चे, हम अपने लेक्चर नंबर 69 में आ गए हैं। इससे पहले हमने लेक्चर में सूरतुल अनफाल और दरसुल अव्वल जीम उसकी पढ़ाई और वजाहत मुकम्मल की थी। अब हम अपने दर्स सानी अलिफ उसको हम शुरू करेंगे। उसी तरह पेंसिल्स हाथ में रखें, लफ्ज़ी तर्जमा, फिर बा मुहावरा और उसके बाद हम उसकी तफसीर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आयत नंबर 29 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनू, जो ईमान लाए हो, इन तत्तकू, अगर तुम डरते रहोगे, अल्लाह, अल्लाह से, यजअल, तो वो बना देगा, लकुम, तुम्हारे लिए, फुरक़ानन, दलील, वयुकफ़िर, और दूर कर देगा, अनकुम, तुमसे, सय्यातिकुम, तुम्हारे गुनाह, वयग़फ़िर, और बख्श देगा, लकुम, तुम्हारे लिए, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, बड़े फ़ज़ल वाला है। अब इस आयत की बामुहावरा तर्जुमा की तरफ आ जाए। मोमनो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो वो तुम्हारे लिए अम्रे फारिग पैदा कर देगा, यानी तुमको मुमताज़ कर देगा, ऊंचा कर देगा, और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। अब बच्चे हम इसकी तफसीर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला मोमिनीन से मुखातिब है कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो। अब तत्तकू, इसका क्या मतलब है? तकवा, अल्लाह से डरते रहो, परहेजगारी इख्तियार करो। अब तकवा का मतलब क्या है? तकवा का मतलब है अल्लाह ताला से डरते रहना, हर वक्त डरते रहना, यानी कोई काम और कोई कलाम उसके अमर के ख़िलाफ़ करना, यानी कि कोई भी काम और कोई कलाम उसके अमर के ख़िलाफ़ ना करना और ना बोलना। आम तौर पर तकवा का मायनी परहेजगारी है, परहेजगारी लिया जाता है। गुनाहों से बचने को परहेजगारी कहते हैं, और गुनाहों से बचने की कोशिश वही शख्स करता है जो अल्लाह ताला से डरता हो। तकवा इख्तियार करने वाले शख्स को मुत्तकी यानी परहेजगार कहते हैं, और तकवा के तकाज़े बड़े मुश्किल और भारी हैं, लेकिन मुत्तकीन पर जिन इनामात की बारिश की जाती है उनके मुकाबले में तकवा की मुश्किलात बहुत कम हैं। अब देखें कि अल्लाह से हर वक्त डरते रहना, अल्लाह का खौफ हर वक्त इंसान के दिल में मौजूद होना तकवा कहलाता है, और अल्लाह के डर से, खौफ से कोई गुनाह ना करना परहेजगारी कहलाता है। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ हर वक्त इंसान के दिल में होना तकवा कहलाता है। अब अल्लाह ताला अपने परहेजगार बंदों को जिन इनामात से सरफराज फरमाता है वो इस आयत में बयान हुए हैं कि ए मोमिनो, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह ताला से, तो वो तुम में क्या कर देगा? हक और बातिल की तमीज़ पैदा कर देगा। यहाँ पर है ना, अमरे फारिग पैदा कर देगा, यानी तुमको मुमताज़ कर देगा। तो क्या मतलब है इसका? कि अल्लाह ताला तुम में हक और बातिल की तमीज़ डाल देगा और ढांप देगा तुमसे तुम्हारे गुनाह, यानी तुमसे तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और बख्श देगा तुम्हें, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। तो यहाँ पर तकवा के 3 इनामात बयान हुए हैं। अगर हम अल्लाह का डर हर वक्त इंसान के दिल में मौजूद होगा, अगर हम परहेजगारी इख्तियार करेंगे, अगर हम अल्लाह से डरेंगे, तो अल्लाह ताला उसके सीने में उस इंसान को 3 चीज़ें अता फरमाएंगे। पहली चीज़ है तो वो है फुरक़ान, यानी नेमत फ़ुरक़ान। अब नेमत फ़ुरक़ान क्या है? तो हक और बातिल में तमीज़ करने वाली क़ुव्वत को क्या कहते हैं? फ़ुरक़ान कहते हैं। यानी मुत्तकी को हक और बातिल में तमीज़ करने वाली एक क़ल्बी बसीरत अता फरमाई जाती है, यानी मोमिन का शऊर, समझ, अक़ल, यानी कि अल्फाज जो इस हदीस में आए हैं, तो उससे मुराद यही क़ल्बी बसीरत है
کہ وہ مومن میں عقل، شعور، سمجھ آ جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ فراست مومن کا کیا مطلب ہے؟ مومن کا شعور، عقل اور سمجھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ تعالیٰ کے نور یعنی خدا داد نور بصیرت سے دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، خواہ مفتی تجھے فتویٰ دے چکے ہوں مگر تو پھر بھی اپنے دل سے فتویٰ طلب کر۔ یہ قلبی فتویٰ اسی وقت ہوتا ہے جب نفس تمام بری باتوں سے پاک ہو گیا ہو اور قلب کی نفسانیت یعنی خواہشات فنا ہو چکی ہو۔ صوفیہ کی اصطلاح میں اسی کو کشف کہتے ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاح میں اسی کو کشف کہتے ہیں، یعنی کہ نفسانی خواہشات کا ختم ہو جانا۔ نفسانی خواہشات کا ختم ہو جانا کیا کہلاتا ہے؟ صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو کشف کہتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نعمت فرقان ایک عظیم نعمت ہے۔ انسان اکثر گناہ لا علمی اور کم عقلی کی وجہ سے کر جاتا ہے اور کئی ایسے کام کر جاتا ہے جن سے نقصان اٹھاتا ہے، مگر متقی کے پاس ایک ایسی ٹارچ ہم کہہ لیں ہوتی ہے کہ وہ ہر قدم دیکھ کر اٹھاتا ہے اور ہر عمل رضائے الہی کے مطابق پرکھ کر کرتا ہے۔ ہر عمل اس کا اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو اس کے اندر جو صلاحیت آ جاتی ہے تو وہ پہلی ہے فرقان، حق اور باطل میں تمیز۔ دوسری ہے کفارہ سیئات۔ کفارہ سیئات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو پرہیزگاروں پر جو دوسرا انعام کیا جائے گا تو ان کے گناہوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ چھپا دیا جائے گا تاکہ کسی کی نگاہ ان پر نہ پڑ سکے، کسی کی نگاہ ان پر نہ پڑ سکے۔ اور دیکھیں کسی چیز کو ایسے ڈھانپ دینا کہ اس کا نام و نشان بھی محو ہو جائے، یعنی کہ چھپ جائے، اس کا نام و نشان بھی نظر نہ آئے، تو گناہوں کا نام و نشان اس طرح مٹا دیا جائے گا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تکفیر کہتے ہیں، کہ چھپا دینا، مٹا دینا۔ کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، جب پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح چھپا دیتے ہیں کہ بالکل بھی وہ نظر نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پرہیزگاروں پر کتنا کرم ہے کہ عالم غفلت میں ان سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ان کو وہ اپنے کرم کی چادر سے ڈھانپ لیتا ہے اور کسی کو ان کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں تیسرا انعام جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے پرہیزگاروں پر تو وہ ہے کہ ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ ان متقی لوگوں کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ بخش دیا جاتا ہے، یعنی بشرا تقاضوں کے باعث جو کوئی چھوٹے دیکھیں بشرا خوشخبری سے کہ جو کوئی چھوٹے بڑے گناہ ہو گئے ہوں گے تو معاف کر کے انہیں بخش دیا جائے گا۔ ان کو اس چیز کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ آخر میں انسان کی یہی بڑی کامیابی ہے، اور بخشش ایک ایسا انعام ہے جو نیک اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف رحمت خداوندی سے ملے گی۔ ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو قبر سے اٹھائے گا اور جس کے اعمال نامہ میں کوئی گناہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کہ کیا تجھے تیرے اعمال کی جزا دی جائے یا میں اپنے انعام کے مطابق ثواب دوں؟ تو وہ شخص عرض کرے گا کہ میری نیکیوں کا اجر عطا فرمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کی نیکیوں کا مقابلہ میری نعمتوں سے کیا جائے، تو کوئی نیکی ایسی نہیں بچے گی جس کے مقابل کوئی نعمت نہ دی گئی ہو۔ ایسی حالت میں تمام نیکیوں کا اجر دنیاوی نعمتوں کی صورت میں مل چکا ہوگا اور کوئی نیکی قابل ثواب باقی نہ بچے گی۔ ناچار ہو کر بندہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار اپنی رحمت اور انعام سے مجھے بخش دے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے بخش دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی ہمیں ہر وقت
یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت اور فضل کے سائے میں رکھے. تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کہ اپنے فضل سے ہمیں بخش دے، اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جو ہمیں بخشوا سکیں. تو ہمیں کیا ہے، اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے. تو یہاں پر آپ لوگوں نے ابھی جو میں نے تفسیر کی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو گے، اگر تم اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو گے. تو ابھی میں نے تقوی کا آپ کو بتایا تقوی کیا ہے. تو جب کوئی شخص تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اس کے صلے میں اس کو 3 انعامات دیے جائیں گے. پہلا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرقان، نعمت فرقان عطا کر دیتے ہیں، حق اور باطل میں تمیز. اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں. تیسرا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو کیا کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے. تو بچے اس آیت میں یہ کوشچن بھی ہے ہمارا اس درس میں کہ تقوی کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن بھی ہے. تو آپ لوگوں نے یہ ترجمہ، پیچھے الفاظ معنی اور پچھلے درس کا ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور ساتھ میں آپ لوگوں نے اس آیت کی تفسیر سمجھنی ہے. ٹھیک ہے؟ تقوی، فرقان، کفارہ سیئات یعنی گناہوں کا بدل، کہ گناہوں کو معاف کر دینا، بخش دینا، چھپا دینا، گناہوں کو چھپا دینا. تیسرا بخشش. یہ تقوی کے انعامات ہیں، اور یہ تب ملے گا جب کوئی ایک شخص پرہیزگاری، تقوی، اس کے دل میں ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہوگا. تو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کی تفسیر سمجھنی ہے اور ذہن نشین کرنی ہے. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں اگلی آیات باقی اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ.